پی ٹی آئی حکومت کے بیانیے پر امریکی حیرانی کی تصویر بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان سے کس نے فوجی اڈے مانگے ہیں، کب مانگے ہیں، کیوں پورے پاکستان میں امریکہ کو نہ کرنے پر واہ واہ ہو رہی ہے، کیوں پاکستانی میڈیا اور سوشل میڈیا پر امریکہ کو اڈے نہ دینے کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ حالانکہ امریکہ نے تو کبھی پاکستان سے فوجی انڈے مانگے ہی نہیں تھے۔ انگریزی اخبار دی نیوز کے مطابق مغربی سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ نے کبھی پاکستان سے کسی سطح پر بھی فوجی اڈے نہیں مانگے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی انتظامیہ میں کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ہے جس نے پاکستان سے فوجی اڈے دینے کی درخواست کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ مسئلہ پاکستان میں توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر پاکستان میں جاری بحث اور سوشل میڈیا پر چلنے والے ہیش ٹیگ ایبسولوٹلی ناٹ پر امریکہ حیرانگی کی عالم میں اپنا سر کھجا رہا ہے کہ ہم نے پاکستان سے کچھ مانگا ہی نہیں تو پھر یہ مہم کیوں چل رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ نے فوجی اڈوں سے متعلق چلائی جانے والی اس مہم پر اپنے تحفظات سے پاکستانی حکام کو آگاہ بھی کر دیا ہے۔ مغربی سفارتکاروں کے اس دعوے کے بعد امریکہ کو اڈے نہ دینے کے بیانیے کی اصلیت سامنے آ گئی ہے، کیونکہ گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان میں امریکہ کی جانب سے افغانستان سے انخلاء کے بعد فوجی اڈوں کے مطالبے کا معاملہ زیر بحث ہے، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے دبنگ موقف اپناتے ہوئے صاف انکار کیا اور پھر بعد میں اسے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے دہرایا بھی تھا۔ ہم پارٹنرز ان پیس تو امریکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، ہم پارٹنرز ان کانفلکٹ نہیں ہو سکتے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت کے ان تمام بیانات میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ امریکہ نے ہم سے افغانستان کے لیے فوجی اڈے مانگے ہیں اور ہم نے امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس ہوائی بیانیے کی بنیاد بھی خود امریکی ہی ہے۔ امریکہ کو پاکستان سے بیسز دینے کی خبروں کے اس وقت زور پکڑا تھا جب 3 ماہ پہلے امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل کینتھ میکنزی نے کہا تھا کہ افغانستان کے پڑوس میں امریکی فوجی اڈے بنائے جا سکتے ہیں تاکہ وہاں سے افغانستان میں دہشت گردوں کو قابو میں رکھا جا سکے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ نے واضح تو نہیں کیا تھا کہ امریکہ کس ملک کے ساتھ معاہدہ کر سکتا ہے، لیکن ماضی میں پاکستان امریکہ کو ڈرون آپریشنز کے لیے اپنی بیسز فراہم کر چکا ہے۔ اسی لیے میڈیا پر یہ سوالات اٹھائے جانے لگے تھے کہ کیا اس بار بھی پاکستان ہی امریکہ کو اڈے فراہم کرے گا، اور اس ماحول میں مزید جان تب پڑی جب گزشتہ ماہ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے خبر دی تھی کہ سی آئی اے کے چیف ولیم جے برنس نے پاکستان آ کر پاکستانی فوجی قیادت سے ملاقات میں اڈوں کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پاکستان کی جانب سے حامی نہیں بھری گئی۔ یعنی اس حد تک تو تصدیق ہوتی ہے کہ امریکہ نے اس موضوع کو چھیڑا تھا، لیکن پاکستانی ہچکچاہٹ کی وجہ سے بات آگے نہیں بڑھ سکی اور درخواست تک تو نوبت ہی نہیں آئی۔ لیکن میڈیا پر ایسا تاثر دیا جانے لگا کہ امریکہ پاکستان سے باقاعدہ فوجی اڈے مانگ رہا ہے۔ پاکستان کے سفارتکاروں کی جانب سے یہ دعویٰ بھی سامنے آیا تھا کہ امریکہ نہ صرف پاکستان سے اڈے مانگ رہا ہے بلکہ نہ دینے کی صورت میں پابندیاں لگانے کی دھمکی بھی دے رہا ہے۔ ایک طرف میڈیا پر ایک غلط بیانیہ جنم لے رہا تھا اور دوسری طرف پی ٹی آئی حکومت نے اس بیانیے کو درست کرنے کے بجائے اس پر پوائنٹ سکورنگ شروع کر دی۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر خارجہ، دیگر حکومتی شخصیات نے امریکہ کو اڈے دینے پر اس طرح سے حکومتی موقف پیش کیا جیسے انہوں نے امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ میڈیا میں اسپیکولیشن چلی اور میں نے اخبار میں بھی دیکھا کہ جناب یہاں کوئی اڈے بن رہے ہیں۔ یاد رکھو پاکستانیوں، عمران خان کے ہوتے ہوئے کوئی امریکن اڈا پاکستان کی سرزمین پہ نہیں بنے گا۔ پاکستان کے اندر امریکی اڈوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی نہیں، پھر عمران خان نے اسی موضوع پر امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں بھی ایک مضمون لکھا جس میں امریکہ کے ساتھ جنگ میں اتحادی نہ بننے کی بات دہرائی گئی تھی۔ میڈیا پر جاری بحث پر پی ٹی آئی کے بیانیے نے سونے پر سہاگے کا کام کیا اور پورے ملک میں عوامی سطح پر ایسا تاثر بن گیا کہ پی ٹی آئی حکومت نے امریکہ کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے، حالانکہ واضح طور پر ایسی کوئی بات تھی ہی نہیں، نہ امریکہ کی جانب سے باقاعدہ کوئی درخواست کی گئی تھی اور نہ ہی حکومت نے درخواست کو مسترد کرنے کی بات کی تھی۔ لیکن پی ٹی آئی حکومت اور عمران خان اس معاملے کو خوبصورتی سے کھل گئے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے وزیر اعظم صاحب کے معاون خصوصی شہباز گل صاحب سے۔ گل صاحب شکریہ۔ آپ بتائیں گے کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ نے ٹویٹ کیا ہے، وہ ٹویٹ احسن اقبال صاحب کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے آپ نے احسن اقبال صاحب کو جواب دیا اس ٹویٹ میں،
اور اس میں بھی آپ نے یہی بات کی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا. لیکن سر اینکر کے علاوہ میں اینکر کی بات نہیں کر رہا, ٹی وی شو کی بھی بات نہیں کر رہا جہاں پر عمران خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا, اس کے علاوہ باضابطہ طور پہ کوئی درخواست امریکہ کی طرف سے کی گئی تھی, اڈے مانگے گئے تھے, کس وقت مانگے گئے تھے, اور کیا اس کی مطلب ڈیٹیل اس کی کیا تھی سر؟ علی, یہ باتیں اسٹیٹ ریلیشن شپس میں آتی ہیں, اور بینگ اے رسپانسبل اسپوکس پرسن یہ ٹاک شو پہ کرنے والی بات نہیں ہے کہ آپ مجھ سے یہ اسپیسیفک سوال کریں اور میں ڈیٹس اور ایونٹس اور پرسنالٹیز کے ساتھ اس کا جواب دوں. جو اس کے اوپر پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے وہ انٹرویو کے اندر بڑا کلیئرلی پوچھا گیا اور بڑا کلیئرلی اس کا جواب پرائم منسٹر نے دے دیا. اب آگے اگر پاکستان کو لگے گا کہ پاکستان نے اس کے اوپر مزید بولنا ہے تو پاکستان کے اندر ایک فارن آفس ہے, اس کا ایک اسپوکس پرسن ہے, وہ اس کے اوپر جواب دے گا. شہباز گل سامنے بیٹھے ہیں جو ترجمان ہے وزیر اعظم کے, اور وہ آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ وزیر اعظم نے اس چیز کے بارے میں کیا کہا. لیکن پاکستان کی جو اسٹیٹ کا ریلیشن شپ ہے اور اسٹیٹ کا انٹریکشن ہے وہ یہاں ایکسپلین. آپ نے ٹویٹ کیا نا سر, آپ نے ٹویٹ کیا, یو میڈ اٹ پبلک, پہلی بات اسی حوالے سے کیا. دوسری بات یہ کہ میں انٹیگریٹیز میں نہیں جاتے ہیں, کیا ایسی کوئی آفیشیل ڈیمانڈ کی گئی ہے؟ میں پہلے اس کا جواب دے چکا بڑے کلیئر لفظوں میں, ابھی آپ کو بولا, آپ گھما کے دوبارہ پھر وہی سوال کر رہے ہیں. بڑے کلیئر لفظوں میں نے آپ کو اس کا جواب دیا کہ جو اس پہ اوپر پالیسی سٹیٹمنٹ ہے وہ پرائم منسٹر سے کیٹیگوریکل سوال پوچھا گیا, اس کا کیٹیگوریکل جواب دیا گیا. یہ اسٹیٹ کرافٹ سوال جو ہے یہ پاکستان کے اندر کی بات نہیں ہو رہی, یہ اسٹیٹ کرافٹ ہے. آپ دوبارہ غلط بات پوچھ رہے, غلط گیس بلا لیا. آپ کو آج فورن آفس کو بلانا چاہیے, یہ آپ کو فورن آفس کو بلانا چاہیے. غلط سوال پوچھ رہے ہیں غلط بندے سے. میرے پاس جواب ہوں گے لیکن میں اتھورائز نہیں ہوں اس پہ بات. وزیر اعظم صاحب نے جو پالیسی سٹیٹمنٹ دی تھی وہ میں وزیر اعظم صاحب کا ترجمان ہوں, وہ جواب آپ کے سامنے تھا. جو سوال پوچھا گیا وہ جواب وہاں پہ کیٹیگوریکلی دیا گیا. آپ فورن آفس کا ایک سوال پوچھ رہے ہیں جو دو ملکوں کے درمیان ریلیشن شپ اور اس کے اوپر ہے. آپ ماشاءاللہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, نئے نہیں ہیں اس فیلڈ میں, آپ کو پتا ہے کہ میں اس کا جواب نہ مجھے دینا چاہیے نہ میں دوں گا, بیکاز یہ دو ملکوں کے اندر ریلیشن شپ ہوتے ہیں جن کو دونوں ملکوں کے فورن آفس کوئی بالکل الرٹ اور ینگ جرنلسٹ یہ بات کہے نا جو ان ایکسپیرینس ہو تو مجھے سمجھ آتی ہے. آپ تو ماشاءاللہ ایکسپیرینس اور سیزنڈ ہے, آپ کو پتا ہے کہ اسٹیٹ کرافٹ میں بڑی ڈیلیکیسیز ہوتی ہیں اور آپ نے ویری کنسرننگ ریگارڈنگ یو سر, بیکاز دا پرابلم از کہ آپ بات پہ نہیں رہتے. آپ جرنلسٹ ہیں, آپ سینئر ہیں, آپ نہیں ہیں. اللہ میں نے تو آپ کی تعریف کی ہے ابھی صاحب. آپ پلیز ذاتیات پہ مت آیا کریں. میں میرا کام جانتا ہوں. حیدر جی میں نے تو آپ کو ابھی ایک سیزنڈ حیدر جی میں نے آپ کو ابھی سیزنڈ اور سینئر جرنلسٹ کہا ہے. اگر آپ کو یہ برا لگا میں واپس وہ بھی نہیں ہوں سر الفاظ, میں نے آپ کو سیزنڈ اور ایکسپیرینس جرنلسٹ کہا ہے. ہاں میں وہ بھی نہیں ہوں سر, میں آپ کو جناب الرٹ بھی نکال لیتا ہوں, سیزنڈ بھی نکال لیتا ہوں, تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کی. میں آپ کو آپ کی سر آپ میری سیدھی پڑھ کے نہ سنائیں سر, میں جو بھی ہوں وہ میرا مسئلہ ہے سر. میں صرف آپ سے سمپل سا سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا ایسی کوئی ڈیمانڈ کی گئی یا نہیں کی گئی. آپ نے کہہ دیا میرا کام نہیں ہے, بات ختم ہو گئی سر. ہاں کیونکہ آپ نے 3 دفعہ سوال کیا نا, تو پہلی دفعہ میں اگر ہو جاتے تو نہ جناب کو میں نے پہلی دفعہ کوئی مثال دی تھی نہ کوئی بات. بہت ہی ادب سے ہاتھ باندھ کے بتایا تھا کہ یہ فورن آفس کا کام ہے. وہ آپ نے مڑ کے پھر سوال کیا, میں نے پھر دوبارہ ہاتھ باندھ کے آپ کو جواب دیا. آپ نے تیسری دفعہ سوال کیا تو پھر میں نے کہا کہ آپ تو ایک ایکسپیرینس جرنلسٹ ہے, آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو کیونکہ آپ نے 3 دفعہ ایک ہی سوال کیا تھا اس لیے میں نے یہ گزارش کی تھی. چلیں سر, میں اس بحث میں پڑھتا نہیں ہوں, میرا تینوں دفعہ سوال ہی مختلف تھا سر. بائی دا وے ٹھیک ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا, نہیں آپ کا ایک ہی سوال تھا کہ کیا آپ کا ایک ہی سوال تھا کہ کس نے, آپ کا ایک ہی سوال تھا, معاف کیجیے گا مجھے کریکشن کرنے دیجیے گا, الفاظ ڈفرنٹ تھے. سوال ایک تھا کہ کیا پاکستان سے اس کی ڈیمانڈ کی گئی تھی, اور الفاظ اس میں ڈفرنٹ تھے, سوال ایک تھا. اب آپ مجھے بھی تو الرٹ نہ سمجھے نا, ایسے نہ. میں نے تو کہا بھی نہیں سر, آپ تو بلکہ ہم سے زیادہ سیزنڈ ہیں, آپ تو سیاست میں کافی پرانے. ہم نے تو آپ کو الرٹ سمجھا بھی کبھی نہیں. بیسکلی آپ کا ٹویٹ ہے, میں سیاست میں نہیں لیکن استاد رہا ہوں نا, میں استاد رہا ہوں نا, پڑھاتا رہا ہوں, تو وہ ایکسپیرینس ذرا کاؤنٹ ہو جاتا ہے. تو عمر میں بھی آپ سے بڑا ہوں تو یہ تھوڑا ایڈوانٹیج لے لیتا ہوں اکثر. وہ تو آپ ہیں سر, اس میں کوئی شک نہیں, وہ تو آپ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. گل صاحب آپ کا جو تو کیونکہ استاد ہوں تو کئی دفعہ سکھانا, استاد ہوں تو کئی دفعہ سکھانے کی بھی کوشش کرتا ہوں, وہ آپ برا مان لیتے تو میں پھر رک جاتا ہوں. نہیں سر, نہیں سر, وہ آپ
آپ کالج میں سکھائیں سر, اللہ وہ دن نہ لے کے آئے کہ ہمیں پی ٹی آئی سے سیکھنا پڑے, لیکن اگین جرنلزم سیکھنی پڑے وہ بھی. اچھا سر, یہ آپ کا جو ٹویٹ تھا وہ زیر بحث بنا, جو آپ نے احسن اقبال صاحب کو ایک مخاطب بھی کیا ہے خاص لفظ سے, وہ ٹھیک ہے, وہ آپ کیا آپ میرا وہ ٹویٹ پڑھیں گے؟ وہاں سے بات جو ہے وہ شروع ہوئی. جی جی, کیا وہ میرا ٹویٹ پڑھیں گے آپ؟ دو ٹویٹس ہیں سر, میں چاہوں گا کہ آپ وہ ٹویٹ بالکل بالکل سر, دو ٹویٹس ہیں. جی جی, پہلا ٹویٹ تھا, کیا پہلے احسن اقبال صاحب کا پڑھ دیجئے اور پھر میرا پڑھ دیجئے. یہ احسن اقبال صاحب نے کہا, آپ نے اس کا جواب دیا کہ کیا آپ امریکہ کو پاکستان کی سرزمین سے کراس بارڈر کارروائیوں کی اجازت دیں گے؟ یہ تھا اینکر کا سوال, جس کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کامن سینس ہی استعمال کر لیتا ہے انسان, ورنہ ایک وزیر اعظم تھا جس کا گلا خشک اور پرچیاں مکس ہو جایا کرتی تھی. اچھا, میں اس کے پہلے حصے پہ چونکہ زیادہ وہ ریلیٹو ہے, جو دوسرا حصہ ہے وہ اتنا ریلیونٹ نہیں ہے, تو سر یہ جو حسن اقبال صاحب پوچھ رہے ہیں وہ بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ جواب یہ باقاعدہ کوئی امریکہ کی طرف سے درخواست تھی؟ اس میں آپ نے بھی یہ جواب دیا, ٹویٹر میں بھی یہ جواب دیا کہ عمران خان سے اینکر نے سوال پوچھا. سر اینکر کا سوال پوچھنا, اور یہ بات تو ہماری پالیسی سٹیٹمنٹ ہے نا, سوال اس وقت یہ گردش کر رہا ہے کہ انہوں نے بھی کوئی ایسی بات کی تھی ہم سے یا نہیں کی تھی, اور اگر فرض کریں نہیں بھی کی تھی اور ہم نے پہلے جواب دے دیا, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, صرف جاننا چاہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی ایسی ڈیمانڈ تھی یا نہیں تھی آفیشیلی. میں آپ کی معصوم خواہش پہ قربان جاؤں, لیکن یہاں تو لوگ اپنی تنخواہ پہ لگا انکریمنٹ نہیں دوسرے کو بتاتے, اور آپ چاہتے ہیں کہ دو سٹیٹس کی آپس میں جو بات ہو رہی ہے وہ میں بیچ بازار آپ کو میڈیا پہ بتاؤں, جس کا نہ میں اتھورائز ہوں, نہ میرا ایریا ہے, اور نہ مجھے بات کرنی چاہیے, اور نہ آپ ہی کو میرے سے یہ بات کرنی چاہیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آئی ڈو ناٹ ریپرزینٹ فارن آفس. آپ کو فارن آفس, فارن منسٹر کا انٹرویو کرنا چاہیے, آپ کو ہماری ایک ایم این اے ہے جو دیکھتی ہیں فارن, اندلیب عباس صاحبہ پارلیمانی سیکٹری, آپ کو ان کا انٹرویو کرنا چاہیے, فارن آفس کا ایک اپنا اسپوکس پرسن ہے, آپ کو ان کا کرنا چاہیے. مجھے لگتا ہے آج آپ کے پروڈیوسر نے جان بوجھ کے غلط گیسٹ سامنے بٹھا دیا ہے. آپ شہباز گل حضور, میں وزیر اعظم کا ترجمان ہوں, وزیر اعظم نے کیا کہا ہے میں نے وہ بتانا ہے, وزیر اعظم نے جو کہا وہ میں نے جناب کی خدمت میں عرض کر دیا. اب جناب اس کے اندر سے انفارمیشن نکال رہے ہیں, وہ میں نہیں دوں گا, میرے علم میں تو ہوگی لیکن دوں گا نہیں. ڈومین میں فال نہیں کرتا سر, جو وزیر اعظم صاحب نے کہا وہ بھی تو فارن پالیسی اور فارن آفس کی ڈومین میں فال کرتا ہے, پھر اس پہ آپ نے اس کی ترجمانی آپ نے کیوں کی؟ وہ بھی تو فارن آفس کا کام تھا, کیونکہ وہ بھی دو میں نے ابھی آپ کو یہ کہا کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں استاد ہوں اور آپ سے بڑا ہوں تو آپ کو سیکھنا پڑنا ہے, تو آپ غصہ کر جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں خدا دن نہ لائے. لیکن آپ کے اس سوال سے لگتا ہے کہ میرے بھائی کو اسٹیٹ کرافٹ اور وزیر اعظم کا رول کیا ہوتا ہے, فارن آفس کا کیا ہوتا ہے, فارن ریلیشن شپس کے اندر فارن آفس کیسے کمیونیکیٹ کرتا ہے, یہ غصہ نہ کریں. مجھے بھی نہیں آتا تھا جب میں اسٹیٹ کرافٹ میں تھا. دونوں بھائی کسی ٹائم بیٹھیں گے, ایکسچینج آف آئیڈیاز کریں گے آف کیمرہ, تو آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں تک میری وزیر اعظم آفس کی چیزیں ہیں جو میں آپ سے بات کر سکتا ہوں, اور جہاں سے اسٹیٹ کرافٹ شروع ہو گیا دوسرے اسٹیٹس کے ساتھ ریلیشن شپ, وہاں وہ فارن آفس کا کام شروع ہو جاتا ہے. ذرا تھوڑا ڈیلیکیٹ معاملہ ہے. ویسے گل صاحب ٹھیک ہے سر, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کے وقت کا بھی بہت بہت شکریہ, آلویز پلیزر ٹو ہیو یو آن دا شو. لیکن عجیب بات ہے سر, جس چیز کا جواب آپ ٹویٹر پہ دے رہے ہیں آپ ٹی وی پہ اس کا جواب نہیں دینا چاہ رہے, لیکن پھر بھی آپ کی بڑی بڑی مہربانی. آگے بڑھیں گے ناظرین, اور ہم آپ کو یہاں پہ وقفہ لیں گے, اور وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ نون لیگ اور خاص طور پہ شریف خاندان اور پھر شاہد خان عباسی صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں. کس کو دے رہے ہیں؟ ادارے کو دے رہے ہیں, حکومت کو دے رہے ہیں, ادارے کے سربراہ کو دے رہے ہیں. یہ پوچھیں گے نجم سیٹھی صاحب سے اس وقفے کے بعد. ناظرین, کیا مسلم لیگ نون ایک خطرناک کھیل کھیلنے کی تیاری کر چکی ہے؟ کبھی فوج کے سربراہ پر الزام لگاتی ہے, کبھی احتساب کی سربراہ کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیتی ہے, کبھی قومی اداروں کے عہدیداروں کو دھمکیاں لگاتی ہے, کبھی عوامی نمائندوں سے حساب اور جواب لینے کے ارادے ظاہر کرتی ہے. یہ نون لیگ کو ہو کیا گیا ہے؟ وہ انتقام لینے اور گریبان پر ہاتھ ڈالنے کی دھمکیاں کیوں دینے لگی ہے؟ اور اگر وہ اپنی دھمکیوں کو عملی جامہ پہنا بھی لے تو اس کی لپیٹ میں کون کون آئے گا؟ کیونکہ نون لیگ کے بیانات تو چیئرمین نیب اور آرمی چیف کے خلاف بھی ہیں. تو کیا نون لیگ بلا واسطہ طور پر ان کے خلاف کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ آج بھی نون لیگ کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی نے احتساب کے عمل پر سوالات اٹھائے اور ساتھ ہی احتساب کرنے والوں کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کی دھمکی. بدقسمتی سے تاریخ نہ عمران خان نے کبھی پڑھی ہے, نہ اس کے کرائے کے وزراء نے پڑھی ہے, اور نہ ہی چیئرمین نیب نے پڑھی. اور میں نے بارہا کہا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری گریبان پر ہاتھ ڈالا ہے, ہمارا ان سے وعدہ ہے کہ ایک دن آپ کی گریبان پر بھی ہاتھ ڈالیں گے.
یہی شاہد خان عباسی اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ نیب والوں کے گریبان پر ہاتھ ڈالیں گے. انہوں نے تو یہ تک کہا ہے کہ گریبان پر ہاتھ ڈالنا ان کا حق. شاہد خان عباسی نون لیگ کے کوئی پہلے لیڈر نہیں جنہوں نے ایسی زبان استعمال کی ہو. حمزہ شہباز بے نامی ٹرانزیکشنز کے کیس میں FIA کے سامنے پیش ہوئے تو تفتیش کرنے والوں سے دھمکیاں آمیز انداز میں کہا وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا. حمزہ شہباز صاحب سے سوال کیے گئے ان کی ٹرانزیکشن سے متعلقہ, ان کی منی لانڈرنگ سے متعلقہ, ان کے بینک اکاؤنٹ سے متعلقہ, تو انہوں نے آگے سے کہا رضوان صاحب میں نے پہلے بھی کہا تھا, آج دہرا رہا ہوں, وقت ایک سا نہیں رہتا اور بدلتا رہتا ہے. یہ ہوتی ہیں دھمکیاں. سرکاری افسران اور اہلکاروں کے خلاف دھمکیاں اس وقت بھی دی گئیں جب پنجاب حکومت نے شریف خاندان کی رائیونڈ لاہور میں 127 کنال اراضی کا انتقال منسوخ کیا. رانا ثناء اللہ نے چیف سیکرٹری پنجاب کو مخاطب کر کے کہا کہ وہ ریڈ لائن کراس نہ کریں, آپ نے اور آپ کے بچوں نے ادھر ہی میں یہ کہنا چاہوں گا چیف سیکرٹری پنجاب سے, کمشنر لاہور ڈویژن سے, ہم آپ کو جانتے ہیں آپ بالکل ریڈ لائن کو کراس کر رہے ہیں, اور یہ مت بھولیں آپ نے ادھر ہی رہنا ہے, آپ کے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے, آپ نے سروس بھی کرنی ہے. اس لیے آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس غیر قانونی عمل کے آگے دیوار بنتے. جب پنجاب میں محکمہ انسداد کرپشن نے نون لیگ کے رہنماؤں کے خلاف کارروائی شروع کی تو اس وقت بھی دھمکیاں دی گئی. نون لیگی رہنما عطا تارڑ نے DG اینٹی کرپشن کا نام لے کر وارننگ دی کہ اگر نون لیگی رہنماؤں کے خلاف پرچوں کا اندراج بند نہ کیا گیا تو قانونی کارروائی بھی کی جائے گی, اور اسمبلی میں بھی آواز اٹھائی. DG اینٹی کرپشن ہو, میں نام لے کر کہتا ہوں گوہر نفیس, ہم آپ کی ایک ایک چال کو دیکھ رہے ہیں. آپ جو پرچے کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کے خلاف, آپ جس طریقے سے مسلم لیگ نون کے خلاف انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں, آپ کی انتقامی کارروائیاں نہ رکی تو قانونی چارہ جوئی بھی کریں گے اور اسمبلی میں بھی آواز اٹھائیں گے. یہ میری ڈائریکٹ وارننگ ہے DG اینٹی کرپشن گوہر نفیس کو. اور یہی عطا تارڑ صاحب مشیر احتساب شہزاد اکبر اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی روابط شہباز گل کے خلاف بھی دھمکی آمیز جذبات کا اظہار کر چکے. یہ کہہ چکے ہیں کہ جب ان کی جماعت اقتدار میں آئے گی تو تاریخ کی طویل ترین ایگزٹ کنٹرول لسٹ بنا کر شہزاد اکبر اور شہباز گل کے نام اس لسٹ میں ڈالے جائیں. میں نے بھی اپنی جماعت میں یہ آواز اٹھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع دے کہ میں نے شہزاد اکبر والی کرسی تے بٹھا چھڑیا جائے, پھر میں نے پوچھنا نہیں 2 سال, میں نے نہیں پوچھنا کہ تو کی کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے جو ظلم زیادتیاں کی ہیں اس کا حساب برابر کرنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ موقع دے تو یہ میں جماعت میں حق رکھتا ہوں یہ بات کرنے کا کہ ہم نے ان سے حساب چکانا ہے اور اس کو بھاگنے نہیں دینا. نہ یہ شہزاد اکبر کہیں بھاگ پائے گا انشاءاللہ, اور نہ جھوٹا گل ایک فیصلہ آباد دا نہ انہوں نسن دینا ہے. پھر تمہیں دساں گے کہ ECL کس طرح ہوندی ہے. اسی انشاءاللہ تاریخ کی لمبی ترین ECL ایگزٹ کنٹرول لسٹ بناواں گے تہاڈے خلاف. نون لیگ کے صدر شہباز شریف تو وزیر اعظم کو وارننگ دے چکے ہیں کہ آنے والے وقت میں ان سے حساب لیا جائے گا. ایک اور رہنما طلال چودھری نے بھی کہا کہ چیئرمین نیب کا حساب لیا جائے گا. کل کو اس کا حساب دینا ہوگا. میں آج وارننگ دیتا ہوں فاسسٹ عمران خان, اپنے فاسسٹ ہتھکنڈوں سے باز آؤ, وگرنہ وہ وقت دور نہیں جب قوم تم سے ایک ایک بات کا حساب لیگ کی مرکزی نائب صدر مریم نواز بھی ایک سے زیادہ موقع پر کہہ چکی ہیں کہ وہ وقت دور نہیں جب وہ بھی نیب کو انتقام کا نشانہ بنائیں گی. وہ یہ بھی کہہ چکی ہیں کہ حساب دینے کا نہیں لینے کا وقت آ چکا. جتنی قربانیاں دینی تھی دے چکی, اب قربانیاں دینے کا نہیں, اب حساب لینے کا وقت آ گیا ہے. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب عوام بھی نیب کو اپنی انتقام کا نشانہ بنائیں گے. وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ. ناظرین, دھمکیوں کا یہ سلسلہ اس وقت سے جاری ہے جب نون لیگ کے قائد نواز شریف کے خلاف پاناما تحقیقات شروع ہوئیں. اس وقت نواز شریف کے معاون آصف کرمانی نے کہا تھا کہ حساب لینے والے اپنے کھاتے بھی تیار رکھیں, جبکہ نہال ہاشمی نے تو حساب لینے والوں کے بچوں کے لیے زمین تک کی دھمکی دی تھی. حساب لینے والوں, ہم تمہارا یوم حساب بنا دیں گے. جنہوں نے بھی حساب لیا ہے اور جو لے رہے ہیں, کان کھول کے سن لو, ہم نے چھوڑنا نہیں تم کو. آج حاضر سروس دو, کل ریٹائر ہو جاؤ گے. تمہارے بچوں کے لیے, تمہارے خاندان کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کر دیں گے ہم. یہ
तमाम बयानात साबित करते हैं कि नून लीग के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो वो इस बात को दिल में रख लेते हैं और वक्त आने पर इंतकामी कार्रवाई की खुल्लम खुल्ला धमकियां भी देते। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने तो बाकायदा फौज के सरबराह और अहम ओहदेदारों के नाम ले लेकर इल्जामात लगाए थे और कल मरियम नवाज ने भी कहा कि नवाज शरीफ ने अफराद पर तनकीद की थी, इदारों पर नहीं। नवाज शरीफ ने जिन लोगों पर तनकीद की उसको किसी इदारे पर तनकीद का नाम ना दिया जाए और अगर पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता अपनाना है तो इदारों को भी नवाज शरीफ के बयानिए पर चलना होगा। क्या इन बयानात से समझा जाए कि नून लीग जिनके खिलाफ आज अज़ाइम जाहिर कर रही है, वक्त आने पर इन अफराद के खिलाफ अपने अज़ाइम को अमली जामा भी पहनाएगी? पूछेंगे सीनियर तज्ज़ियानिगार जनाब नजम सेठी साहब से। वेंजेंस, इंतकाम, बदला, ये सब कुछ लिया जाएगा और इस बात का इज़हार अभी से किया जा रहा है। आपको लगता है सर जिन इदारों के नाम लिए गए, जिन इदारों के सरबराहान के नाम लिए गए, उसमें फौज भी शामिल है, नून लीग कल को अगर पावर में आती है जिसका वो ख्वाब देख रहे हैं, तो क्या वाकई ही इट विल बी अ वेंजेंस स्प्री, एक इंतकाम की एक हमें दौर नजर आएगा? इसमें आपने दो सवाल खड़े कर दिए हैं कि लगता है कि इंतकामी है और दूसरा ये कि जब वक्त आएगा तो क्या इंतकाम लेंगे कि नहीं। पहला सवाल का जवाब तो ये है कि इंतकाम बिल्कुल मौजूद हुई है। उसकी वजह ये है कि आपको याद होगा जब इमरान खान साहब धरने कर रहे थे और ट्रक और कंटेनर के ऊपर खड़े थे तो उस वक्त सारा वक्त वो यही धमकियां देते थे रियासत के इदारों को, FIA को या IB को वगैरह, कि आपको हम जब आएंगे तो आपको देख लेंगे क्योंकि आप हमारे पे तशद्दुद कर रहे हैं या हमें इंसाफ नहीं दे रहे। तो आज सूरत हाल वही है कि ऑपोजिशन भी बिल्कुल ऐसी सोच रखती है क्योंकि उनके साथ भी उनका ये ख्याल है उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा और तशद्दुद हो रहा है उनके साथ और ज्यादती हो रही है। अच्छा, अब ये जो सिलसिला है ना तशद्दुद का, ज्यादती का, इंसाफ ना मिलना, इसका एक तारीखी और मजहबी पस मंजर भी है और कबायली भी है। आपको याद होगा कि बाइबल के अंदर भी जिक्र है इस चीज का, एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर अ टूथ, अ लाइफ फॉर अ लाइफ। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि कुरान शरीफ के अंदर भी सूरह अल माइदा में ये इसका जिक्र आया है कि तोरा के अंदर ये सूरत हाल थी। अल्लाह ताला ये कहते हैं कि एन आई फॉर एन आई एंड टूथ फॉर अ टूथ, इंतकाम। अगर आपके साथ ज्यादती हुई है या आपके साथ तशद्दुद हुआ है तो फिर आपका हक बनता है। मगर फिर साथ हमारे मजहब में ये भी कहा गया है कि हाँ ऐसे था और ये है भी और एक हकीकत है और किसी सूरत में जायज भी है क्योंकि पनिशमेंट होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए अगर आपके साथ कोई ज्यादती करे तो फिर साथ ये भी कहा गया है कि फॉरगिवनेस है कि माफ भी कर देना चाहिए। ये है। लेकिन सेठी साहब ज्यादती हो रही है ये डिटरमिन कौन कर रहा है? ये वो कर रहा है कि जिसका एहतसाब हो रहा है, जिसे कहा जा रहा है कि कानून के कटहरे में आओ, जिसे कहा जा रहा है कि आपने जो कुछ किया आपने दौरे हुकूमत में उसका हिसाब दो, उस हिसाब और वो हिसाब दे भी नहीं पा रहा, उसको ये कह देना कि ज्यादती हो रही है और फिर मैं ये कुरान की रूह से या बाइबल की रूह से हक रखता हूं कि मैं फिर इंतकाम लूं, बदला लूं। आपको लगता है ये सही एक एक्सक्यूज है एहतसाब से बचने का? नहीं, मुझे नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि इंसाफ और लॉ जो है वो सबके लिए एक ही होता है और अगर सिर्फ अपोजिशन के लिए वो इंसाफ का तकाजा बने लॉ और हुकूमत के लिए ना बने और हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर ना बने तो फिर वो उसको इंसाफ नहीं कहते, उसको लॉ नहीं कहते। अब हुआ यही है कि सूरत हाल ये है कि नैब जो है वो इस वक्त जो भी कार्रवाई कर रही है वो अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और ये नैब की ही बात चल रही है क्योंकि नैब के रिफॉर्म की बात आ रही है और अदारे भी जो हैं वो भी सिर्फ वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी हो रही है। आपको याद होगा जब नैब चेयरमैन ने ये बात कही, कुछ साल हो गया है, कि अब हम इवन हैंडेड अकाउंटेबिलिटी होगी, उसमें उन्होंने नाम भी लिए। गालबन एक टीवी एंकर के साथ उनकी इंटरव्यू थी जिसमें उन्होंने बहुत सी बातें की और कहा कि अब हम परवेज खटक के पीछे भी जाएंगे और इसके पीछे भी जाएंगे
گے. اور اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا ایک ویڈیو بھی آ گئی جس کی وجہ سے پھر میرا خیال نیب چیئرمین چپ ہو گئے. یہ ایک حقیقت ہے, یہ آپ کو بھی پہچاننی پڑے گی. تو بات یہ ہے کہ اس قسم کی صورتحال اسی صورتحال وہ بنتی ہے جبکہ آپ ون سائیڈڈ کوئی چیز کریں گے تو اس کو زیادتی ہی سمجھا جائے گا, اس کو قانون نہیں سمجھا جائے گا. تو قانون جو ہوتا ہے وہ سب کے لیے ایک ہی ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے, بہت بدقسمتی ہے کہ ہم اس صورت یہاں پہنچ چکے ہیں جبکہ انصاف جو ہے وہ بھی ون سائیڈڈ ہے, اور پھر اس کا جو تقاضا ہے وہ بھی پھر جس کے اوپر وہ ہو رہا ہے وہ اس کو انصاف نہیں سمجھتے, اس کو زیادتی سمجھتے ہیں, اور پھر یہ انتقامی کارروائی بن جاتی ہے. یہ صرف اس اپوزیشن کی میں بات نہیں کر رہا, ہر اپوزیشن کی میں یہ بات کر رہا ہوں. ہر حکومت جو آئی ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو انہوں نے نون لیگ کے اوپر ایسے کیا, نون لیگ کی حکومت آئی تو انہوں نے ان کے اوپر ایسے کیا, آج پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو وہ ان دونوں کے اوپر کر رہی ہے. اور یقینی طور پہ جب اگر ان کی حکومت آئے گی تو ان کے بھی حساب کھل جائیں گے. یہ انفارچونیٹ ہے, مگر ہم نے یہ بھی کہ انہوں نے جلسوں میں فوج کے سربراہ کا نام لیا, ہماری ایجنسی کے سربراہ کا نام لیا. سر ابھی بھی نون لیگ کا شریف فیملی کا ٹارگٹ, اور ان کو لگتا ہے کہ پس پردہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے فوج ملوث ہے, فوج کے سربراہ ملوث ہیں, اور کل کو اگر یہ پاور میں آتے ہیں تو پھر دوبارہ ہمیں وہ 90s کی پولیٹکس دیکھنے میں ملے گی جس میں نواز شریف جو ہے وہ انہوں نے ہارنز لاک کیے ہوتے تھے اس وقت کے آرمی چیفز کے ساتھ, ادارے کے ساتھ. میرا نہیں خیال. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ اس قسم کے پرابلمز آئے ہیں. اور بائی دا وے دو ہاتھ سے تالی بجتی ہے. اگر میاں صاحب کو ڈیسٹیبلائز نہ کیا جاتا, لڑائی جھگڑے نہ کیے جاتے تو شاید میاں صاحب یہ رویہ نہ اختیار کرتے. تو مگر اس میں دو ہاتھ سے تالی بجی ہے. ایسے نہیں ہے کہ میاں صاحب نے ایک دن اٹھ کے یہ کہا کہ ایسے ہوگا آپ کو ہم یہ کر, نہیں, ان کی طرف سے بھی کچھ اوفینسز تھے. اب آگے آئیے, بات یہ ہے کہ وہ تو پرماننٹ ادارے ہوتے ہیں, ان کے جو افسر ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا آج تک سوائے جنرل مشرف کے, جن کے دور میں ہی ان کے خلاف کیسز دائر ہو گئے تھے اور اس کے بعد ان کو ایگزائل میں جانا پڑا, کسی اور آرمی چیف کے خلاف اس قسم کی کارروائی نہیں ہوئی, یا کسی ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف نہیں ہوئی. حالانکہ مداخلت تو اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی رہی ہے, تاریخی ایک یہ بات ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہوگی. لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں, لوگ چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ رہ جاتے ہیں, مگر آج تک میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی وچ ہنٹ ہوئی ہو کسی فوجی افسر کے پیچھے یا کسی بیوروکریٹ کے فار دیز ریزنز. البتہ سیاستدان ایک دوسرے کو نہیں چھوڑتے, وہ بالکل انتقامی کارروائی کرتے ہیں. یاد رہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف محترمہ نے ان کے والد صاحب کو پکڑ لیا تھا ایک کیس میں, اور پھر میاں صاحب کی جب باری آئی تو انہوں نے بھی پھر نہیں چھوڑا, اور یہ چلتا رہا. زرداری صاحب نے اتنی کارروائی ایسی نہیں کی, حالانکہ بائی دا وے لیٹ می ٹیل یو کہ ان کے ساتھ بھی بہت زیادتیاں ہوئی تھیں. بہت یاد نہیں ان کی ٹانگ کاٹی گئی تھی, اور ساتھ پتہ نہیں کتنے سال انہوں نے جیل کاٹی, اور وہ بڑا سخت زمانہ تھا جبکہ ان کو یہ سب کچھ کرنا پڑا. تو میں یہ سمجھتا, اور انہوں نے کبھی کسی ریاست کے ادارے کے اوپر کوئی اونچ نیچ نہیں کی تھی, اور آج بھی نہیں کرتے وہ. تو یہ ایک میرا خیال ہے یہ ایک قبائلی قسم کا ایک رسپانس ہوتا ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی اور پولیٹیکل وینجنس بھی. انفارچونیٹلی یہ اب ہمارے سیاسی کلچر کا ایک حصہ بن چکا ہے. میری ظاہر ہے یہی امید ہے, ظاہر ہے ہم سب کی یہی امید ہوگی کہ یہ بری چیز ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے, انصاف ملنا چاہیے. اور اگر انصاف نہیں ملتا تو انصاف کے تقاضے کے اوپر قانون کے تحت جو کچھ آپ کر سکتے ہیں آپ کریں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اور جب وقت آتا ہے اور آپ پاور میں آتے ہیں تو آپ پھر وہ غلطیاں مت کریں یا وہ زیادتیاں نہ کریں جو آپ کے ساتھ ہوئی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہی اسی میں بڑا پن ہے, اسی میں اچھی سیاست ہے, اور اسی میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ بھی یہی اسی چیز کو. کیا ایسا سے جو دھمکیاں دی جاتی ہیں, جیسے کہ میں نے اس سے پہلے عباسی صاحب کی دھمکی کا ذکر کیا, رانا ثناءاللہ صاحب بھی دھمکی دے چکے تھے, چیف سیکرٹری پنجاب کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے اور آپ کے بچوں نے یہیں رہنا, آپ کو یاد ہوگا. کیا اس طرح کی دھمکیوں سے جو مطلوبہ نتائج ہوتے ہیں, جو حاصل کرنا چاہتی ہوتی ہے اپوزیشن یا کوئی بھی شخص, ایسی دھمکی دینے سے وہ حاصل ہو جاتے ہیں؟ اس کا جواب میں انڈائریکٹلی دیتا ہوں. وہ یہ کہ میری ایک نائب آفیشل سے بات ہو رہی تھی,
تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے آپ لوگوں کو خوف نہیں ہے کہ کل کو دوسری حکومت آئے گی تو پھر آپ کی کھچائی ہوگی؟ کیونکہ آپ لوگ جو کچھ کام کر رہے ہیں اس میں زیادتیاں تو ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو آگے سے جواب یہ ملا ہمیں احساس ہے اس بات کا، مگر ہمارے اوپر بڑا سخت پریشر آتا ہے، کچھ نام بھی لیے انہوں نے، ہمارے اوپر بڑا پریشر آتا ہے، اور انفارچونیٹلی یہ بالکل ہماری کارکردگی کو افیکٹ کرتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، تھوڑی سی پھر لحاظ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے پھر وہ ذاتی نہ، اگر بات ذاتی بن جاتی ہے تو پھر ادارے کی بات نہیں رہتی، ذات کی بات پہ آ جاتا ہے۔ تو اسی لیے جیل سپرنٹینڈنٹس اور باقی لوگ جو کہ قیدیوں کا دیکھ بھال کرتے ہیں یا دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جیل مینیول جو ہے وہ اپنی جگہ، اور جہاں بھی وہ تھوڑی سی نرمی دکھا سکیں وہ نرمی دکھاتے ہیں۔ اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ سیڈسٹک ہوتے ہیں اور اوپر سے آرڈر آئے کہ اس کو کھینچ دو، اس کو ٹانگ دو، اس کو یہ کر دو وہ کر دو، وہ ایک آدھ دفعہ کر کے پھر ریلیکس کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کریں جی، اوپر سے آرڈرز تھے مگر آپ فکر نہ کریں، اور وہ اور طریقوں سے آپ کو کچھ سہولتیں پرووائڈ کر دیتے ہیں۔ تو یہ بالکل اٹ ورکس، اور آفیشلز کو ریڈ لائن نہیں کراس کرنی چاہیے، قانون کے مطابق جو کچھ ہے ویسے ہی کرنا چاہیے۔ اگر قانون توڑیں گے تو کل پھر کسی نہ کسی وقت پہ وہی قانون یا کوئی اور قانون آپ کے گلے میں پھندا بنے گا۔ سیٹھی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ناظرین آگے بڑھیں گے۔ پہلے سندھ کے وزیر اعلیٰ ایک ماہ میں دوسری بار امریکہ گئے، پھر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو بھی امریکہ کے دورے پر چلے گئے۔ ناظرین ان دوروں کی خبریں آتے ہی پاکستان میں افواہوں کا بازار ہو گیا، گرم تبصرے کیے جانے لگے، اندازے لگائے جانے لگے۔ بلاول کے دورہ امریکہ کو کسی سیاسی گیم پلان کا حصہ بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ میں اہم ملاقاتیں کی جائیں گی۔ یہ افواہیں بھی اڑائی گئیں کہ بلاول امریکی صدر سے بھی ملاقات کریں گے، جس کے بلاول بھٹو نے خود تردید کی، لیکن تحریک انصاف کے رہنما پھر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو اپنا سی وی لے کر واشنگٹن گئے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب تو مایوس ہو کے امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اپنا سی وی لے کے امریکہ پہنچ گئے کہ میں خدمت کے لیے حاضر ہوں، عمران خان ڈرون حملے نہیں ہونے دیتا، میں اپنے ابا زرداری کی طرف کی خدمت کروں۔ یہ وہ سی وی ہے، یہ خصوصی طور پہ پیپلز پارٹی نے تیار کرائی ہے۔ اس سی وی میں بتایا گیا ہے کہ میں آپ کو زیادہ کام کر سکتا ہوں۔ زرداری صاحب نے 340 ڈرون کے حملے کرائے تھے، اور حکم کرو، ساڈے لائی کوئی حکم۔ بلاول بھٹو کے دورے پر انگلیاں اٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ اکثر کوئی سیاستدان انکل سیم کے دیس جاتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ضرور ہوتی ہے جس کا بعد میں پتہ چلتا ہے۔ کبھی کسی کتاب میں راز افشاں ہوتے ہیں، کبھی کسی بیان سے اندر کی بات سامنے آ جاتی ہے، کبھی کسی صحافتی تحقیق کے ذریعے اس راز سے پردہ اٹھ جاتا ہے۔ ایک سے زیادہ پاکستانی سیاستدان کے بارے میں یہ خبریں سامنے آ چکی ہیں کہ انہوں نے اپنے اقتدار کے لیے امریکہ سے رابطہ کیا یا امریکہ سے مدد مانگی، اور ظاہر ہے اس مدد کے بدلے امریکہ نے بھی اپنے کچھ مفادات پورے کیے ہوں گے، جیسے کہ بے نظیر بھٹو اور پرویز مشرف کی ڈیل بھی امریکہ نے ہی کروائی تھی، اور یہ ڈیل کرانے میں اس وقت کی امریکی وزیر خارجہ کونڈولیزا رائس نے اپنا کردار ادا کیا تھا۔ میں یہ کتاب لے کے آیا ہوں کنڈولیزا رائس کا، اس میں لکھا کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب این آر او کا وقت آیا تو ان کی پارٹی کے چیئرمین نے وہاں پہ کنڈولیزا رائس سے کیا بات کی اور ان کے اوپر کون سی چیزوں کا بوجھ تھا۔ اکتوبر میں بے نظیر بھٹو جب ان سے بات کر رہی تھی تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو جو کرپشن کے چارجز ان کے اوپر ہے، تو منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، ان کو اور ان کے جو شعار ہے زرداری صاحب کی بات کی کہ اس سے نجات دلا دیجیے گا۔ سابق صدر پرویز مشرف کی ایک خفیہ ویڈیو بھی سامنے آئی تھی جس میں وہ اقتدار میں آنے کے لیے امریکیوں سے مدد طلب کر رہے تھے۔ امریکی لابسٹ سے ملاقات میں مشرف کہہ رہے تھے کہ انہیں اقتدار میں لانے کے لیے خفیہ مدد فراہم کی جائے۔ وکی لیکس کے ذریعے یہ راز بھی افشاں ہوا کہ پاکستان میں امریکی حملوں کی مذمت کرنے والے مولانا فضل الرحمان بھی وزیر اعظم بننے کے لیے امریکی خوشنودی حاصل کرنا تھے۔ وکی لیکس کے اندر امریکن ایمبیسڈر کی ملاقات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو بولا کہ آپ جو ڈرون حملے کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپ کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو آپ مجھے موقع دیں، میں ان سے بھی زیادہ خدمت کروں گا کہ ذرا ڈرون حملے کرو۔ یہ وکی لیکس میں آن ریکارڈ ہے۔
नाज़रीन, जून 2004 में उस वक्त के वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। फिर वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने अपनी किताब में इंकशाफ किया कि ज़फ़रुल्लाह जमाली ने बतौर वज़ीर आज़म अपने दौरे अमरीका में अमरीकी वज़ीर दिफ़ा से तन्हाई में मुलाकात की थी, जिसकी बुनियाद पर मुशर्रफ ने इन्हें ओहदे से हटा दिया था। काठमांडू नेपाल में जो नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, फॉरेन ऑफिस को बताया, एक मुलाकात जमाली साहब ने भी अमेरिकन से की थी और फारिग हो गए। जबकि ज़फ़रुल्लाह जमाली ये इंकशाफ कर चुके हैं कि मुशर्रफ ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कॉलिन पॉवेल से इराक में पाकिस्तानी फ़ौज भेजने का वादा किया। वहाँ पे ये बात हुई कि जनरल मुशर्रफ ने इराक फौज भेजने का वादा किया था, तो मुशर्रफ ने वो वादा पूरा नहीं किया। ये जाके आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बात बता दें। ये जनरल कॉलिन पावेल जो उस वक्त यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, इन्होंने आपको वज़ीर आज़म की हैसियत से आप पे थे, तो ये शिकायत की आपको। जी एग्जैक्टली। मैं उसके बाद मैंने कहा जी ठीक है, अगर क्योंकि ना अभी मैं असेंबली का बड़ा हूँ, मैं वहाँ पर जाकर बात करूँगा असेंबली में। ये खबरें भी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं कि पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अमेरिका की खुशनुदी के लिए उसका हर जुल्म बर्दाश्त किया। नवंबर 2020 में अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा की आप बीती शाया हुई। इसमें इंकशाफ किया गया कि जब एबटाबाद में अमेरिकी ऑपरेशन करके ओसामा बिन लादेन को कत्ल किया गया तो उसकी इत्तला पाकिस्तानी सदर आसिफ जरदारी को देना बहुत ही आसान साबित हुआ। तवक्को के बरअक्स आसिफ जरदारी ने इसे खुशी की खबर करार दिया। हालांकि हमले के बाद बज़ाहिर पाकिस्तान ने बहुत शदीद रद्द अमल दिया था। जब अमेरिका पाकिस्तानी सरजमीन पर ड्रोन हमले करता था तो उस वक्त पाकिस्तान की जानिब से सख्त रद्द अमल दिया जाता था। इन हमलों को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया जाता था। लेकिन साबिक डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ ने CNN को एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि ये ड्रोन हमले तो अमेरिका से एक डील के तहत होते थे। इसी तरह जब कारगिल की जंग हुई तो हालात काबू से बाहर जाते नजर आए तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये मसला लेकर भी अमेरिका के पास ही गए थे। यानी ऐसे कई वाक़यात हैं जब किसी पाकिस्तानी सियासतदान या हुक्मरान ने अपनी लाइन सीधी करने के लिए अमेरिका की मदद ली हो, अपना कोई मसला हल कराने के लिए अमेरिका का सफर किया हो। और यही वजह है कि बिलावल भुट्टो के दौरे अमेरिका से बहुत सी अफवाहें और इल्जामात ने जन्म लिया है। एक वक्फा लेंगे, नाज़रीन, बाद पाकिस्तानी क्रिकेट और हालिया मैचेस पर बात करेंगे। टेक अ ब्रेक। नाज़रीन, एक बार फिर साबित हो गया कि बैरूनी बच्चों पर ग्रीन कैप्स के बैरूनी पिचों पर ग्रीन कैप्स के हाथ पांव भूल जाते हैं। आप मैच देख रहे हैं, मेरे भी हाथ पांव फूले हुए हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, टॉप बैटिंग ऑर्डर के बल्लों पर तो जैसे लगता बर्फ जम गई है। बल्ले रन्स उगलना भूल जाते हैं। हालत ये हो जाती है कि एक जूनियर टीम दूसरे दर्जे की टीम का सामना भी मुश्किल हो जाता है। इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ऐसी सूरत हाल का सामना है जहां उसके आज वनडे सीरीज का तीसरा मैच खेला जा रहा है। पहले दोनों मैचेस के मुकाबले में आज बल्लेबाजों ने बेहतर खेल पेश किया। बाबर आजम की सेंचुरी, इमामुल हक और रिजवान की निस्फ सेंचुरियों की बदौलत इंग्लैंड को 332 रन का मुश्किल हदफ दिया, लेकिन इसके बावजूद मैच पाकिस्तान से हाथ से निकलता जा रहा है। हमारे बॉलर्स पता नहीं क्यों नाकाम हो रहे हैं। हालांकि आज के मैच में शाहीनों ने इंग्लिश टीम को अच्छा हदफ दिया है और लग यही रहा था कि शायद पहले आज कौमी टीम को आज पहली फतह नसीब हो जाएगी, लेकिन इंग्लैंड के तजुर्बाकार खिलाड़ी जिस तरह से पाकिस्तानी बॉलर्स के आगे दीवार बनते नजर आ रहे हैं, जिससे लग रहा है कि कौमी खिलाड़ियों को सीरीज में व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ सकता है। 3 वनडे की सीरीज के पहले दोनों मैचेस में इंग्लैंड की जूनियर टीम मुकम्मल तौर पर ग्रीन शर्ट्स पर हावी रही। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग हर शोबे में कौमी टीम को नाकामी का सामना करना पड़ा। इतवार को खेले गए मैच में 248 रन के हदफ में पाकिस्तान की पूरी टीम 195 रन पर आउट हो गई थी। जबकि जुमेरात को खेले गए मैच में तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी इससे भी बुरी थी। इंग्लिश टीम में शामिल 5 खिलाड़ी ऐसे थे जो अपना पहले वनडे इंटरनेशनल खेल रहे थे। बात करेंगे इसी हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्रिकेट कमेंटेटर तजनिगार जनाब मिर्जा इकबाल बेग साहब। मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर, ये हो क्या जाता है जब हम बाहर जाते हैं, फॉरेन पिच पे जब हम खेलना शुरू करते हैं, अच्छे खासे खिलाड़ी और बॉलिंग अटैक हमारा पाकिस्तान का जो सबसे बेहतर समझा जाता था, एक बी टीम हमारे सामने खड़ी है और उसके आगे हमारे हाथ पांव फूल रहे हैं। सर अली, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल नीयतों का फतूर है।
ہم جو ہے وہ یہاں پر بچوں کو مار دیتے ہیں، سری لنکا کو اپنے ملک میں ہرا دیتے ہیں، اس کے علاوہ ہم زمبابوے میں جا کر ہرا دیتے ہیں، ساؤتھ افریقہ کی اس ٹیم کو ہراتے ہیں کہ جس کے کچھ لڑکے آئی پی ایل کھیلنے چلے جاتے ہیں. لیکن جب بھی طاقتور ٹیمیں آتی ہیں، چاہے آسٹریلیا ہو، انگلینڈ ہو، نیوزی لینڈ ہو، تو ہمارے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. ذہنی طور پر ہم تیار نہیں ہیں، اور ہماری جو ٹیم مینجمنٹ ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ کھلاڑیوں کو ذہنی طور پر مضبوط بنائے کہ کن ڈیفیکلٹ کنڈیشنز میں آپ نے کس طرح سے کھیلنا ہے. اب انگلینڈ جاتے ہیں، وہاں کلاؤڈی ویدر ہے، سیمنگ وکٹس ہیں، وہاں پر ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. پہلے میچ میں 141، دوسرے میں 195. آج اگرچہ انہوں نے 331 رن بنائے علی، لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا، جس طرح سے انگلش بیٹسمین بیٹنگ کر رہے ہیں تو کوئی یہ ہدف بڑا مشکل نظر نہیں آتا. میں سمجھتا ہوں کہ ٹیم مینجمنٹ کا قصور ہے. مصباح الحق کو انہوں نے ہیڈ کوچ، بالکل وہ کرکٹ کھیل رہے تھے، ان کو کوئی تجربہ نہیں تھا، انہیں ہیڈ کوچ بنا دیا اور وہ اپنے منظور نظر لوگوں کو نواز رہے ہیں. اس کی مثال فہیم اشرف ہے. گزشتہ 10 ون ڈے انٹرنیشنل میچوں میں انہوں نے صرف 72 رنز اسکور کیے اور 4 وکٹیں حاصل کی، ان کو مسلسل کھلائے جا رہے ہیں. شاداب خان گزشتہ 10 ون ڈے انٹرنیشنل میچز میں 109 رنز اور 12 وکٹیں ان کو کھلائے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ پسند ناپسند کو ترجیح دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. اچھا مرزا صاحب، اس میں اب ہوگا کیا جائے؟ کیا ان کے کانفیڈنس کے لیے ان کی زیادہ سے زیادہ سیریز وہاں پہ ہونا چاہیے؟ یونس خان کو واپس لانا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ کوچ کی تبدیلی، ان کے کانفیڈنس کی بحالی، تجویز کیا کرتے ہیں سر آپ؟ دیکھیں، ٹیم مینجمنٹ کی تبدیلی جو ہے وہ ہونی چاہیے علی، کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ٹیم کے ساتھ محمد حسنین فاسٹ بالر، ان کو نہیں کھلا رہے. عبداللہ شفیق وہ نیوزی لینڈ کا دورہ کر کے آگے، ساؤتھ افریقہ چلے گئے، ان کو نہیں کھلایا. اب وہ یہاں پر بھی کرکٹ کی بس کے تنہا مسافر ہیں. اس طریقے سے جو لڑکے ریزرو بینچز ہیں، اب آپ دیکھیں نا، انگلینڈ نے علی 2 دن میں اپنی ٹیم بنا دی، 18 کھلاڑیوں کو جمع کر لیا. ہم اپنے ریزرو کھلاڑیوں کو موقع نہیں دیتے، شکست کا خوف ہے، شکست کا ڈر ہے. ٹیم مینجمنٹ جب تک تبدیل نہیں ہوگی، پروفیشنل لوگ نہیں آئیں گے، یہ صرف تنخواہیں لیتے رہیں گے. تنخواہ لینے سے کام نہیں چلتا. کتنے لوگ دل برداشتہ ہوتے ہیں ہم لوگ جو کہ ٹیلی ویژن پر میچز دیکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس کا سب سے بڑا حل یہی ہے کہ احسان مانی صاحب نوٹس لیں، ٹیم مینجمنٹ کو تبدیل کر کے میرٹ کی بنیاد پر اگر حتمی پاکستان کے 11 کھلاڑیوں کا انتخاب عمل میں لایا جائے تو کوئی وجہ نہیں. ہمارے پاس بے پناہ ٹیلنٹ ہے. اب ورلڈ کپ آ رہا ہے اکتوبر میں، ورلڈ کپ T20، اور پھر یہ ورلڈ کپ سپر لیگ ہے 2023 کے ورلڈ کپ کی. یہ ہماری کارکردگی ہے، تو پھر پاکستان کرکٹ کا اللہ ہی حافظ ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مرزا صاحب. آپ کے کیا پروگرام کا وقت بھی یہاں پر ختم ہو جاتا ہے. دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.